یہ چارجر ہے میرے پاس جس وجہ سے روحانیت آتی رہتی ہے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا, میرے نبی نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا. پورا مکہ نبی کے خلاف ہو گیا, سارا زمانہ نبی کا دشمن ہو گیا. مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ایک گھڑی وہ بھی آئی کہ جب میرے نبی کو مکہ شریف چھوڑنا پڑا, خانہ کعبہ کو الوداع کرنا پڑا, ہجرت کو میرے مصطفیٰ تیار ہو گئے. اور اس کے بعد سرکار تشریف فرما میں حجرے مبارک میں کہ لوگوں کی کفاران مکہ کی میٹنگ ہو رہی ہے کہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اس لیے نہ رہے گا بانس نہ باجے گی بانسری, معاذ اللہ نبی کو شہید کر دو پھر یہ ہمیشہ کے لیے اسلام ختم ہو جائے گا. اور یہ لوگ پلاننگ بنا کر کے حجرے مصطفیٰ کو رات میں گھیر لیا. اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے کہو کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے جائیے. اے میرے مصطفیٰ اب یہاں سے نکل کے مدینہ شریف چلے جائیے. وہ اور نبی تھے, حضرت موسیٰ کے لیے حکم تھا کہ توریت لینی ہو تو دور پڑھاؤ, قانون لینا ہو تو دور پڑھاؤ, خدا سے کلام کرنا ہو تو دور پڑھاؤ, اور تمہیں کچھ معلومات حاصل کرنا ہو تو دور پڑھاؤ. لیکن اے محبوب آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ آپ جہاں جائیں گے قرآن وہیں چلا جائے گا, آپ جہاں جائیں گے اسلام وہیں چلا جائے گا, آپ جہاں پہنچیں گے جبریل امین وہیں پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل امین آئے, سرکار ہجرت کا حکم ہو چکا, آپ نکل جائیے. اور میرے آقا اللہ کا حکم ہے کہ میرے محبوب سے کہنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ یاسین شریف کو پڑھ دیں گے, مٹھی میں کنکری لے دیں گے, کفاران مکہ پر پھینک دیں گے, یہ لوگ اندھے ہو جائیں گے, انہی کے درمیان سے آپ نکل جائیے گا. عزت کا حکم ہو گیا. فرمایا علی کہاں ہو؟ سنو دیوانوں, دیوانگی کیسے کس کو کہتے ہیں؟ 2 دیوانہ میں دکھاؤں گا, 2 عاشق دکھاؤں گا. ایک آج ہجرت کی رات میں ہے اور یہ جو ہجرت کے لیے ساتھ میں تیار ہو کے جا رہے ہیں. ایک کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. علی کہاں ہو؟ ہاں سرکار یہاں ہو. فرمایا سو جاؤ اور یہ میری سبز والی چادر اوڑھ کے سو جاؤ, اور سنو یہ فلاں فلاں کافر کی امانت میرے پاس ہے, صبح میں اٹھنا, سب لوگوں کے گھر میں اس کی امانت پہنچا دینا, اور پھر تم مدینہ شریف آنا, میں تمہارا انتظار کروں گا. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ غور سے سن رہے ہیں نا؟ غور سے سن رہے ہیں؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا علی سو جاؤ. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے کہ آپ جا رہے ہیں سرکار, ہم کو سونے کہہ رہے ہیں, ہم پر تلوار چلا دے گا تو میرا کیا ہوگا؟ مگر وہ علی تھے, بولے سرکار آج ہی تو سوؤں گا. بول دو یہ نا, سبحان اللہ. میرے آقا آپ کا بستر ملا ہے, آج ہی تو سوؤں گا. آپ کی چادر مل گئی ہے, اطمینان سے سوؤں گا. آپ نے زندگی کی گارنٹی دی ہے, بے فکر ہو کر کے سوؤں گا. علی سو گئے چادر اوڑھ کے. میرے آقا باہر نکلے, کنکری پہ دم کیا, پھینک دیا, سارے لوگ اندھے ہو گئے. نبی انہی لوگوں کے درمیان سے گزر گئے. شیطان آ گیا, کہا تم لوگ منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت نکل گئے ہیں اور تم کھڑے کھڑے ہو. بولا نہیں, ہم لوگ تو پلک نہیں مارے ہیں, کیسے نکل جائیں گے؟ تو شیطان ابلیس نے کہا تم لوگ کو اندھا بنا دیا, اپنے سروں کو ٹٹولو, بالو اور کنکری ملے تو سمجھنا تم لوگ اندھے ہو گئے تھے. پیچھا کرو. نکالا, سروں کو ٹٹولا, بالو ہے, کنکری ہے, اندھے ہو گئے تھے. نکلو, پیچھا کرو. میرے سرکار وہاں سے نکلے حضرت ابو بکر کے گھر کی طرف. ادھر کفاران مکہ نے دروازہ کھولا, اندر گئے تو کیا دیکھا, ایک شخص سو رہے ہیں. کہا تلوار چلا دو. ایک نے کہا چہرہ تو دیکھ لو کون سوئے ہیں. چادر جب کھینچا تو نبی نہیں, داماد نبی سو رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سو رہے تھے. ڈالی تم مصطفیٰ جان رحمت آقائے کائنات کہاں تشریف لے گئے؟ فرمایا جہاں جانا تھا میرے آقا کو وہاں تشریف لے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوئے ہو؟ ہاں نبی کا حکم تھا, سو گیا. میں آپ کی توجہ چاہوں گا, سنیے گا. حضرت علی سے بعد میں پوچھا گیا, حضرت علی آپ کو ہجرت کی رات نیند آئی تھی؟
کہتے ہیں زندگی میں ایک ہی رات نیند آئی تھی. محبت سے بولو, محبت سے بولو. ایک ہی رات. کون رات؟ بولا ہجرت والی رات. بولا یہ تو عقل کے خلاف ہے. چاروں جانب حجرہ گھیرا ہوا ہے, موت سر میں ہے, تلوار لٹک رہی ہے اور آپ کو نیند آ رہی ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں تمہاری نگاہ تلوار پر تھی, علی کی نگاہ نبی کے فرمان پر تھی. میرے نبی نے فرمایا سو جاؤ, امانتیں لوٹا کر کے مدینہ شریف آنا, میں تمہارا انتظار کروں گا. گویا میرے نبی نے میری زندگی کی گارنٹی دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم زندہ رہو گے تب نہ مدینہ شریف آؤ گے. بے شک. اس لیے میں اطمینان سے سو گیا. اب سنیے میرے آقا نکلے, کہاں پہنچے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. کیا دیکھا؟ حضرت ابوبکر دروازہ کھول کر کے, چراغ جلا کر کے دروازے سے باہر کسی کا انتظار کر رہے ہیں. میرے آقا کو جیسے ہی دیکھا آگے بڑھے, قدموں پہ بوسہ دیا. حضور اتنی رات سرکار کیسے زحمت کیا؟ میرے آقا نے فرمایا ابوبکر ہجرت کا حکم ہو چکا ہے اس لیے چلنا ہے, مگر تم بتاؤ دروازہ کھول کے چراغ جلا کے رات کے اندھیرے میں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ حضرت ابوبکر کا جواب سنیے, ایمان تازہ ہو جائے گا. عرض کیا یا رسول اللہ, ابوبکر آپ کے علاوہ کس کا انتظار کر سکتا ہے؟ ابوبکر میں نے تو بتایا نہیں تھا جی آؤں گا. بولے سرکار آپ نے بتایا نہیں تھا مگر آپ نے فرمایا تھا کسی رات بھی ہجرت کا حکم ہو سکتا ہے. میں اسی دن سے دروازہ کھولے آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ میرے نبی کو دروازے پہ آ کے انتظار نہ کرنا.